السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے رکعتوں کی تعداد بھول جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا، نماز کو درست کیسے کرے گا۔ اگر کسی نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا بھولے سے، تو اب وہ کیا کرے۔ اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے۔ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، آسان انداز سے، توجہ کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے رکعتوں کی تعداد بھول جاتا ہے تو وہ کیا کرے۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھ رہا تھا، اب اس نماز پڑھتے پڑھتے اس کو بھول گیا، وسوسہ آیا یا ایسی کوئی بات آئی کہ اس نے سوچنے لگ گیا کہ پتہ نہیں 2 ہوئی ہیں، پتہ نہیں 3 ہوئی ہیں، پتہ نہیں 1 ہوئی ہے، پتہ نہیں 2 ہوئی ہیں، پتہ نہیں 3 ہو گئی ہیں، پتہ نہیں 4 ہو گئی ہیں۔ اب اس طرح کے خیال آنے لگ گئے، اب اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، بھول گیا ہے اب۔ تو اب وہ کیا کرے گا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنے دل پر توجہ دے گا، سوچ و وچار کرے گا، جس طرف اس کا دل جم جائے، غالب گمان جس طرف اس کا ہو، اس بات پر عمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے سوچ و وچار کیا اور غالب گمان اس کا اس طرف ہے کہ میری 2 ہو گئی ہیں، اب وہ اس بات پر عمل کر لے اور باقی جتنی رکعتیں باقی ہیں وہ پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو جس طرف جتنی رکعتوں پر غالب گمان اس کا جم جائے اس پر عمل کر لے اور سجدہ سہو بھی آخر میں کرنا ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ بالفرض اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ غالب گمان کسی طرف اس کا جاتا ہی نہیں، 50-50 ہے کہ 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، 1 ہوئی ہے، 2 ہوئی ہے، آدھا آدھا ہے، بالکل کسی طرف غالب گمان اس کا نہیں ہو رہا، نہیں کسی طرف دل جم رہا اس کا زیادہ۔ اب ایسی صورت میں پھر وہ کمی کی طرف عمل کر لے کہ مثال کے طور پر اس کو شک یہ ہے کہ یا 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ 1 ہوئی ہے اور باقی جو پوری کرنی ہے وہ پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر یہ خیال آتا ہے کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، تو پھر 2 والی بات پہ عمل کر لے کہ 2 ہوئی ہیں اور باقی رکعتیں پوری کر کے نماز پڑھ لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے یعنی کہ۔ اور اگر یہ اس کو ہو کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، تو وہ 3 والی بات پہ عمل کر لے کہ 3 ہوئی ہیں اور چوتھی ساتھ ملا کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا کہ اگر رکعتوں کی تعداد بھول گئے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی تھی اور کوئی بندہ تیسری کے لیے بھولے سے کھڑا ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس بندے نے 2 صورتیں اس میں سمجھیے گا توجہ کے ساتھ، کہ کسی بندے نے نیت جب کی تھی تو 2 رکعتوں کی نیت کی تھی اور وہ 2 رکعتوں والی نماز ہے، وہ 2 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس نے 2 رکعتیں پوری کی اپنی، یعنی دونوں رکعتوں کے سجدے رکوع سارا کچھ کر لیا ہے، اب التحیات پہ بیٹھ گیا ہے۔ اب التحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب اگر اس کو بالفرض یاد آ جاتا ہے تو فوراً وہ نیچے بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو درست کر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کہ اس نے التحیات پڑھ لی تھی یا التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا تھا کہ دوسری رکعت کے سجدے کیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری کے لیے، تو جب اس کو یاد آ گیا تو فوراً وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے دوبارہ سے التحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی دونوں صورتوں، ایک صورت یہ ہے کہ سجدے کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری کے لیے، پڑھنی 2 تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سجدے کرنے کے بعد التحیات پہ بیٹھا، التحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، اب جب یاد آیا دونوں صورتوں میں بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے تیسری رکعت بھی پڑھ لی، تیسری بھی پڑھ لی ہے، اب تیسری رکعت کے سجدے وغیرہ کرنے کے بعد اس کو یہ یاد آیا کہ میری تو رکعتیں پوری ہو گئی تھی، یہ میں نے ایک اضافی پڑھ لی ہے، ایک زیادہ پڑھ لی ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ 1 رکعت ساتھ اور ملا لے، 1 رکعت اور پڑھ لے۔ مثال کے طور پر 2 پڑھنی تھی تو تیسری اس نے بھولے سے پڑھ لی، اب چوتھی رکعت بھی ساتھ پڑھ لے اور چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں اینڈ پہ وہ سلام پھیرے۔ اب ایسی صورت میں یہ حکم ہوگا کہ جب وہ دوسری رکعت میں سجدے کرنے کے بعد اگر سیدھا فوراً کھڑا ہو گیا تھا، التحیات پہ نہیں بیٹھا تھا، تیسری پڑھ لی، پھر چوتھی اس نے ساتھ ملائی، پڑھ لی، 4 رکعتیں پوری کر لی، اب چاروں کے چاروں نفل ہو جائیں گے اور جو 2 رکعتیں جس کی اس نے نیت باندھی تھی اس نماز کو وہ دوبارہ پڑھے گا، وہ اس کے نہیں ہوئے، نفل اس کے 4 ہو گئے، وہ جو 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ دوسری رکعت میں جب وہ رکوع اس نے کیے، سجدے کیے، اس کے بعد التحیات پہ بیٹھا تھا، التحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں پھر تیسری اس نے پڑھ لی، چوتھی بھی ساتھ ملا لی، تو اب ایسا ہوگا کہ وہ 2 اس کی رکعتیں ہو جائیں گی جس کی اس نے نیت باندھی تھی،
اور جو مزید اس نے 2 پڑھ لی ہیں وہ 2 نفل ہو جائیں گے، یعنی جو اس نے نیت باندھی وہ نماز بھی ہو جائے گی اور 2 اضافی نفل بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ التحیات پہ نہیں بیٹھا تھا، ڈائریکٹ سجدوں سے ہی کھڑا ہو گیا تھا التحیات پہ بیٹھے بغیر، تو ایسی صورت میں پھر چاروں کے چاروں نفل ہوں گے، اپنی نماز کو وہ دوبارہ پڑھے گا جس کی اس نے نیت باندھی تھی۔ اسی طرح 4 رکعتوں والی بات لے لیں کہ کسی بندے نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، چوتھی رکعت اس نے پڑھی اور پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اگر تو 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ جاتا ہے تو جب بھی یاد آ جائے بیٹھ کے التحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، اپنی نماز کو مکمل کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا اور پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو 5ویں رکعت پڑھ لی ہے، میں نے تو 4 پڑھنی تھی، تو اب ایسی صورت میں پھر وہ 6ٹھی رکعت بھی ساتھ ملا لے، 6 رکعتیں پوری کر لیں۔ اب 6 رکعتیں جب پوری کر لے گا تو اگر اس نے چوتھی رکعت جب اس کی تھی، 4 رکعتیں تھیں اور 5ویں کے لیے کھڑا ہوا، اگر التحیات پہ بیٹھے بغیر، التحیات پڑھے بغیر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور 6ٹھی پھر ساتھ پڑھ لی، تو 6 کے 6 اس کے نفل ہو جائیں گے۔ جو 4 رکعتوں کی اس نے نیت کی تھی وہ 4 رکعتیں اس کی نہیں ہوگی، وہ 4 رکعتیں اس نماز کی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، یہ 6 کے 6 اس کے نفل ہو گئے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہوا کہ جب وہ چوتھی رکعت کے اس نے سجدے کیے، اس کے بعد التحیات پہ بیٹھا تھا، التحیات اس نے پڑھی تھی، پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی وہ 4 رکعتیں جس کی اس نے نیت باندھی تھی، مثال کے طور پر جیسے 4 فرض پڑھ رہا تھا، جیسے ظہر کے مثال کے طور پر 4 فرض پڑھ رہا تھا، اور اب 4 فرضوں میں وہ التحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوا تھا 5ویں کے لیے، تو وہ 4 فرض اس کے ہو جائیں گے، اور بعد والے 2 جو اس نے پڑھے، یعنی 5ویں رکعت ملائی اور 6ٹھی رکعت ساتھ ملائی، یہ 2 نفل ہو جائیں گے اور 4 فرض بھی ادا ہو جائیں گے، دوبارہ سے پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے چوتھی رکعت میں التحیات پہ نہیں بیٹھا تھا، نہیں پڑھی تھی، 5ویں کے لیے کھڑا ہوا پھر 6ٹھی پڑھ لی، اب ایسی صورت میں 6 کے 6 نفل ہو گئے، وہ ظہر کے 4 فرض یا وہ جو 4 رکعت کی نماز جس کی اس نے نیت کی تھی وہ اس کی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ سے پڑھے گا۔